عمر کے فرق نے شور تو بہت مچایا، مگر نکاح نے خاموشی سے وقار سکھایا۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں مستبشرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہماری زندگی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر کوئی نیو ہے تو بیل آئیکن کو آن کر لینا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ میں کالج سے آئی تھی تو تھوڑی تھکی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ دوائیاں جو تھی وٹامن ڈی کی تھی شاید کوئی، تو یہ کوٹنے والی تھی۔ میں نے ان کو کوٹا اچھے طریقے سے، اور میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے۔ آپ سب نے بھی یقیناً سنا ہوگا حکیم انکل کی شادی کے بارے میں۔ جی ہاں، وہی شادی جس میں دلہا کی عمر تقریباً 60 سال بتائی جا رہی ہے اور دلہن کی عمر تقریباً 22 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ویڈیوز وائرل ہوئی، انٹرویوز ہوئے، تصاویر شیئر ہوئی، سوشل میڈیا پر تبصروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے یہ مفاد کہا، کسی نے مذاق بنایا، کچھ لوگوں نے دعا بھی دی، لیکن آج ہم اپنے جذبات سے ہٹ کر تھوڑا سنجیدگی سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں نہ انتھی حمایت کروں گی نہ سخت مخالفت ہی۔ آج اس معاملے کو سوسائٹی کے لحاظ سے بھی اور اسلام کے لحاظ سے بھی سمجھیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر عمر کا فرق زیادہ ہو تو لوگ فوراً سوال اٹھاتے ہیں، یہ تو باپ بیٹی جیسی عمر ہے، ضرور پیسوں کی وجہ سے شادی ہوئی ہوگی، لڑکی کو کیا ضرورت تھی۔ یہ بات سن کر ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور حیرت بھی، لیکن ایک بات سوچی کہ کیا ہم واقعی حقیقت جانتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پر 1 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پوری زندگی کا تجزیہ کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں ان کے ریلیٹڈ کچھ بھی، لیکن ہم کمنٹس باکس میں فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اصل جو کوشچن ہے وہ یہ نہیں کہ عمر میں کتنا فرق ہے، اصل کوشچن تو یہ ہے کہ کیا رشتہ عزت پر قائم ہے، کیا انصاف ہو رہا ہے۔ اگر جواب ہاں ہے تو ہمیں کم از کم طنز اور تضحیک سے بچنا چاہیے۔ اگر کہیں واقعی ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں سنجیدہ انداز میں بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں مذاق بنانا چاہیے۔ کبھی کبھی تو ہم سوشل میڈیا کی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر بہت آسانی سے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھی، چند تصویریں دیکھیں اور بس سمجھی جج بن گئے۔ ہم نے کہہ دیا یہ تو غلط ہے، یہ رشتہ عجیب ہے، اس میں ضرور کوئی مفاد ہوگا۔ لیکن کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ اس ویڈیو کے پیچھے ایک باپ ہے، ایک بیٹی ہے، ایک خاندان ہے، جذبات ہیں، عزت اور زندگی ہے؟ ہم عمر کی ان سے گن رہے ہوتے ہیں، شاید وہ لوگ اپنی زندگی کے فیصلے ایمان اور امید کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنی چھوٹی لڑکی، لیکن کیا ہم نے کبھی اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ کیا اس کی آواز سنی، یا ہم نے صرف اپنے اندازے اس پر مسلط کر دیے؟ کبھی کبھی ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہر فیصلہ ہماری سمجھ کے مطابق نہیں ہوتا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ فیصلہ غلط ہی ہو۔ ہر بڑی عمر کے فرق والی شادی ظلم نہیں ہوتی، ہر کم عمر لڑکی بے بس نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کہیں زبردستی ہو، اگر کہیں دباؤ ہو، اگر کہیں نا انصافی ہو تو آواز اٹھانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نام پر نکاح کے بندھن میں بندھے تو کم از کم ہمیں ان کی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم جس بات پر آج ہنس رہے ہیں کل وہی بات ہمارے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہے۔ زندگی احترام، برداشت اور دعا سے چلتی ہے۔ عمر کی ہندسوں نے شور مچایا بہت، مگر دل کی دھڑکن نے کوئی حساب نہ مانا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رشتہ ہے، مگر نکاح نے خاموشی سے جواب دیا، میں حلال ہوں، میں پاک ہوں، میں وعدہ ہوں۔ کسی نے فرق دیکھا برسوں کا، کسی نے مفاد تلاش کیا، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کیا دل راضی تھے، کیا نیت صاف تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم شور نہیں کریں گے، ہم فیصلہ نہیں سنائیں گے، ہم صرف سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں عمر کے فرق کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اہم چیز رضامندی، نیت اور انصاف ہوتی ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ رشتہ سوچ سمجھ کر کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، کسی پر ظلم نہ ہو۔ اگر یہ اصول پورے ہوں تو نکاح ایک باعزت بابرکت رشتہ بن جاتا ہے۔ عمر کی مطابقت تو ضروری شرط نہیں ہے، مگر ذہنی، اخلاقی اور دینی مطابقت بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر بڑی عمر کا فرق بہترین فیصلہ ہوتا ہے، مگر میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہر ایسی شادی غلط ہوتی ہے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے لازمی سوچیں، تنقید کرنے سے پہلے تحقیق لازمی کریں۔
مذاق بنانے سے پہلے دعا دے دیں، کیونکہ نکاح سنت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ اگر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے تو کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، لیکن یاد رکھیں احترام کے ساتھ بات کریں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی طرح کے سبق دیتا ہے۔ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ نکاح کو مذاق کا موضوع بنانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی اور کی ویڈیو پر ہنس رہے ہیں تو کل کو ہماری زندگی بھی سوشل میڈیا پر ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف ایک وائرل خبر نہیں دیتا، یہ ہمیں ہمارا اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم بطور معاشرہ کس طرح جا رہے ہیں۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہر ویڈیو کے پیچھے ایک پوری زندگی ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، عزت اور وقار ہوتا ہے۔ جب ہم ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک جملے سے کسی کا دل کتنا زخمی ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تفریح ہے، لیکن کسی کے لیے یہ اس کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے تم کم سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک کتنا ہی تقوی والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک تم میں سے کتنا ہی بہتر ہو۔ نکاح جو ہے وہ ایک مقدس رشتہ ہے، یہ دو لوگوں کے درمیان وعدہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کیا گیا وعدہ۔ تو دراصل ہم اس رشتے کی سنجیدگی کو کم کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے حلال رشتے کا مذاق بنائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے معاشرے میں نکاح کی عزت کو کمزور کر رہے ہوں گے۔ آج ہم کسی اور کی ویڈیو پر ہنس رہے ہیں، لیکن ہم مجبوری نہیں سمجھ پاتے۔ زندگی بہت تیزی سے بدلتی ہے۔ جو بات آج ہمیں عجیب لگ رہی ہے کل وہی بات ہمارے اپنے نصیب کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کی بجائے دعا دیں، مذاق کی بجائے خاموشی اختیار کر لیں، تنقید کرنے کی بجائے خیر خواہی اپنائیں۔ اور تنقید تب کرتے ہیں جب آپ کے سامنے تحقیق ہو، کیونکہ عزت دینا سیکھ لیں گے تو اللہ ہماری عزت کی حفاظت بھی کرے گا۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی بات دیکھیں تو آپ اسے دین کی روح سے دیکھیں، اسلام کی روح سے دیکھیں۔ دیکھیں اگر ہمیں پوری حقیقت معلوم نہیں تو ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے رشتے کے فوراً مفاد یا لالچ کا نام دینا درست نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں رضامندی کی اہمیت سکھاتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ زبردستی نہیں ہوتا، اسلام میں عورت کی رضامندی لازمی شامل ہوتی ہے۔ نکاح جو ہے وہ ایک سماجی معاہدہ بھی نہیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے کہ حلال رشتے کا احترام کرو، ناجائز تعلقات سے بچو۔ افسوس یہ کہ آج کل لوگ حلال نکاح پر ہنستے ہیں اور حرام تعلقات کو فیشن سمجھ لیتے ہیں۔ دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، دل نہ دکھاؤ، دعا دو۔ اگر رشتہ درست طریقے سے ہوا ہے تو ہمیں کم از کم خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کریں، ہم سوشل میڈیا پر جا کے طرح طرح کی تنقیدیں کریں، طرح طرح کے بغیر تحقیقوں کی باتیں کریں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عزت دو، انصاف کرو، اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھو اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ سوشل میڈیا کی اسکرین سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں جو ہے وہ جج بننا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں انسان بننا سکھاتا ہے۔ ہم چند منٹوں کی، چند گھڑیوں کی ویڈیو دیکھ کر جج بن جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی انسانیت، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں انسان بننا چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ اللہ کے نام پر قائم ہوا تو ہمیں کم از کم اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ جس رشتے پر ہم ہنس رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ پاک اور سچا ہو۔ ہم عمر گن رہے ہوتے ہیں اور اللہ نیتیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی نیتیں دیکھتے ہیں، کس کی نیت اچھی ہے۔ ہم ظاہری فرق پر سوچ مچا رہے ہوتے ہیں اور شاید وہ دنوں دل میں سکون ہو۔ اکثر آپ یہ سوچا کریں کہ اگر کسی کی زندگی ہے تو اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے۔ آئے فیصلہ کم کریں، دعا زیادہ کریں، تنقید کم کریں، احترام زیادہ کریں، کیونکہ نکاح جو ہے وہ صرف دو لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے نام پر کیا گیا عہد ہے۔ تو جی میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہر گھر میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا بنا دے۔ عمر کی ہنسوں نے تو شور بہت مچایا، ہر زبان نے اپنا فیصلہ سنایا، کوئی ہنسا، کوئی طنز کر کے گزر گیا، کوئی دل ہی دل میں سوال اٹھا کر ٹھہر گیا، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ دو لوگوں نے جب قبول ہے کہا ہوگا تو آسمان نے بھی گواہی دی ہوگی اور فرشتوں نے بھی دعا کی ہوگی۔ ہم برسوں کا فرق گنتے رہے ہیں اور وہ نیت کی سچائی میں جیتے رہے ہیں۔ ہمیں فاصلہ نظر آیا، انہیں سکون نظر آیا۔ کسی نے کہا
مفاد ہے، کسی نے کہا مجبوری ہے، مگر شاید وہ رشتہ اللہ کے نام پر جڑی ہوئی ایک ذمہ داری ہے۔ نکاح کوئی کھیل نہیں، یہ ہنسی مذاق کا میلہ نہیں، یہ دو روحوں کا وعدہ ہے جو زمین پر ہوتا ہے مگر گواہ آسمان بنتا ہے۔ ہم نے ویڈیوز دیکھنی سٹارٹ کی، ہم نے سوشل میڈیا پر گئے، ہم نے لفظوں کے تیر چلانے سٹارٹ کیے، مگر یاد رکھیں کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہے، ہر لفظ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کندھوں پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں۔ آپ جو ہر لفظ، آپ ہر بات بول رہے ہیں، وہ آپ کا ہر لفظ، ہر بات، ہر جملہ لکھا جا رہا ہے، ہر دل دکھانے کا حساب ہوتا ہے۔ کیا پتہ ہم جس پر ہنس رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنا ہی بہتر ہو، کیا پتہ جس رشتے کو ہم عجیب کہہ رہے ہیں وہ کتنا ہی سچا ہو، عمر کم ہو یا زیادہ۔ اصل سوال یہ نہیں، اصل سوال تو یہ ہے، کیا دل صاف ہے؟ اگر ہاں تو پھر خاموشی بہتر ہے، دعا بہتر ہے، کیونکہ زندگی برداشت سے چلتی ہے، زندگی طنز سے نہیں سنورتی، زندگی دعا سے سنورتی ہے۔ آپ بھی یہی کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ جو ہے وہ حسن ظن رکھیں، ہر بات میں برائی تلاش کرنے کی بجائے اچھائی ڈھونڈنے کی عادت ڈالیں۔ ہمیں نہیں پتہ کسی کے حالات کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو ہمارا اپنا دل بھی سکون میں رہے گا۔ بدگمانی دل کو سخت کرتی ہے، حسن ظن دل کو نرم کر دیتا ہے۔ آئیے ہم وہ معاشرہ بننے کی کوشش کریں جہاں فیصلے کم ہوں، دعائیں زیادہ، جہاں طنز جو ہے وہ کم ہو، احترام زیادہ ہو، کیونکہ اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے، کسی کی عزت بچانا بھی صدقہ ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں۔ تو جی میں آج کالج سے آئی تھی، میں نے ساری صفائی کی اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی سٹوری شیئر کی جائے۔ اور ہمیشہ ہمیں اپنے معاشرے میں منفی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں پازیٹیو چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں مثبت چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سارا کام، ساری باتیں، سارے نظریات کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے، آپ کو بھی بتایا جائے۔ میں اجی گھر آ کے میں نے ساری صفائی کی، اپنے سارے کام بھی مکمل کرنے تھے، ٹیسٹ سیریز بھی ہو رہے ہیں کالج میں، ان کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں۔ کچھ میری طبیعت خود بھی نہیں ٹھیک تھی، بخار سا ہوا تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن زندگی میں سارے کام بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ زندگی کبھی بھی مکمل حالات کا انتظار نہیں کرتی، کبھی دل ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی موسم ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، مگر ذمہ داریاں پھر بھی آواز دیتی ہیں۔ آج میں نے محسوس کیا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ہلکا سا بخار بھی ہو جائے تو انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اس لیے ہم اکثر جن نعمتوں کو معمولی سمجھتے ہیں وہی اصل میں سب سے قیمتی ہوتی ہیں۔ آپ سب سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ نے میرے لیے لازمی دعا کرنی ہے، اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنی بہن کو بھی دعا میں یاد کیا کریں، کیونکہ دعا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اپنوں کی دعا انسان کو وہاں سے سہارا دیتی ہے جہاں دعا بھی کبھی کبھی کم پڑ جاتی ہے۔ آپ سب نے میرے لیے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے صحت دے، مجھے ہمیشہ اچھے کام کرنے کی، اچھے پیغام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا؟ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔